جنگل میں چنٹو اپنی ماما کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ چنٹو کی کل سالگرہ تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے، اس لیے وہ سالگرہ کو منا نہیں سکتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ مایوس تھا، مگر پھر بھی اس نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر کے اپنی ماما سے کہا، امی جان، اس دفعہ ہم کیا کرنے والے ہیں میری سالگرہ پر؟ پچھلے سال آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال یعنی اس سال پر آپ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا تحفہ دیں گی اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھا کیک لے کر دیں گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری سالگرہ پر کیا بنانے والی ہیں کھانے میں؟ بیٹا، میں اس دفعہ آپ کے لیے حلوہ بناؤں گی، ہے نا امی جان؟ آپ نے یہی کہنا تھا نا، آپ ہمیشہ یہی بناتی ہیں۔ جی ہاں بیٹا، لیکن حلوہ تو آپ کے پاپا کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ حلوے کی ہی فرمائش کرتے، اس لیے ہم آپ کی سالگرہ پر حلوہ بناتے ہیں۔ نہیں امی جان، بالکل بھی نہیں۔ ابو جان کو چاہے حلوہ بہت ہی زیادہ پسند ہو، لیکن میری سالگرہ پر وہ حلوے کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں بھی منگواتے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بہت ہی زیادہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ابو جان اگر ہوتے تو وہ کیک بھی ضرور منگواتے۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے ہم واپس آگے کرتے ہیں۔ فی الحال بہت پیاس لگ رہی ہے، دریا پر چلتے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ اپنی ماما کے ساتھ دریا پر چلا گیا۔ جب وہ دریا پر پانی پینے لگ گئے، پینے کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہاں گوری کوی اور جگو آ گئے اپنی باتیں بنانے۔ جب وہ وہاں آ گئے، چڑیا نے کہا، کیا بات ہے گوری کوی، ویسے تو آپ ہم سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتی، آج خود چل کر ہم سے ملنے آ گئی آپ، خیر تو ہے؟ ویسے میں تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس تم سے صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ کل میرے بیٹے کی بھی سالگرہ ہے اور تمہارے بیٹے کی بھی سالگرہ ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی تمہاری سالگرہ تمہارے بیٹے کی سالگرہ پر بالکل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تم لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہو اور ہم امیر ہیں۔ اس لیے میں تمہیں بس یہی کہنے آئی تھی کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اسی طاق میں رہنا نا۔ پہلی بات، ہم بہت ہی زیادہ غریب بالکل بھی نہیں ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی پرندہ آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق بالکل بھی نہیں پڑتا، اور تم لوگوں نے پورے جنگل میں ہر کسی پرندے کے ساتھ مال لوٹا ہے اور تم لوگ امیر تو بالکل ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر تم نے یہی باتیں کرنی ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، تم میرے بیٹے کے دن میں جو کچھ بھرنا چاہتی ہو وہ میں بھرنے بالکل بھی نہیں دوں گی، اور یہ جو تم جتنا کچھ تم نے کہا ہے نا، تم یہ نہ بھولو کہ تم نے بھی بہت ہی زیادہ چوریاں کی ہیں، تب جا کر آپ اتنی زیادہ مالدار بنی ہیں۔ چلو جگو، ہم گھر چلتے ہیں، ہمیں ان سے بات نہیں کرنی، ویسے بھی تمہارے پاپا کیک لے آئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں جلدی۔ وہ دونوں گھر آ گئے۔ جب وہ گھر آئی تو چڑیا کی باتیں جو اس نے گوری کوی کو کہیں، وہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی مگر اس نے پھر بھی کہہ دی۔ چنٹو جو تھا گوری کوی کی ساری باتوں کو اس نے دل پر لے لیا، وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماما چڑیا نے کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ آپ گوری آنٹی کی باتوں میں آ گئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو دل پہ لے لیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں، بالکل بھی نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں جتنا ہے ہمیں اس پر ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ اس سال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اگلے سال پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارے ساتھ یقیناً اگلے سال ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آپ ایسے مایوس بالکل بھی نہ ہو، اگر اس دفعہ ہم آپ کی سالگرہ نہیں منا سکتے تو کیا ہوا، اگلے سال ہم آپ کی سالگرہ بہت اچھی طرح منائیں گے، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کروں گی۔ ابھی میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں مگر اگلے سال تک اور زیادہ کروں گی۔ ہمارے پاس جتنا ہے ہمیں اس پر ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
चिंटू ने सारी बातें समझ ली और उसने अब सारी चीज़ों से परहेज़ किया और उसके पास जो भी था उस पर ही उसने शुक्र अदा किया।